2020 میں سائنس اور کامرس والوں کو یہ امتحانی پرچہ، یہ کوشچن پیپر دیا گیا تھا۔ یہ کچھ ہدایات ہیں جو ہمیشہ دیے جاتے ہیں۔ آپ کو ان ہدایات کی روشنی میں سوالوں کے جوابات دینے ہیں۔ آئیے سوال ہم دیکھتے ہیں کہ اس بار بہار بورڈ نے سائنس والوں کو کس طرح سے سوالات پوچھے ہیں۔ درج ذیل معروضی سوالات میں سے 50 کا صحیح جواب منتخب کریں۔ 50 سے زیادہ کے جواب دینے پر شروع کے ہی 50 سوالات جانچ کیے جائیں گے۔ سوال نمبر 1، افسانہ ابراہیم سقہ میں اسکول کے انچارج کون ہیں؟ امیر علی، بدر الدین، عبدالرب، بیدار خان۔ تو عبدالرب اسکول کے انچارج ہیں۔ نمبر 2، غبار خاطر کا تعلق کس صنف سے ہے؟ انشائیہ، افسانہ، خطوط، خاکہ۔ خطوط سے ہے۔ نمبر 3، خواجہ حسن نظامی کے مضمون کا عنوان کیا ہے؟ بعض پرانے لفظوں کی نئی تحقیق، کامل انقلاب، مٹی کا تیل میں یونیورسٹی میں۔ صحیح جواب ہے مٹی کا تیل۔ افسانہ کوارنٹین میں کس وبا کا ذکر ہے؟ چیچک، ہیضہ، پلیگ، تپدق۔ تو افسانہ کوارنٹین میں پلیگ وبا کا ذکر ہے۔ سوال نمبر 6، ہم نہیں جانتے کا کس زبان سے اردو میں ترجمہ کیا گیا ہے؟ صحیح جواب ہے اطالوی زبان سے۔ سوال نمبر 6، شاعر کی جمع کیا ہے؟ شاعر کی جمع شعراء ہے۔ سوال نمبر 7، درج ذیل الفاظ میں مذکر نہیں ہے۔ درج ذیل میں مذکر موج نہیں ہے، اس کے علاوہ باقی سب مذکر لفظ ہیں۔ سوال نمبر 8، نیچے لکھے الفاظ میں مذکر لفظ کون سا ہے؟ مذکر لفظ آفتاب ہے، اس کے علاوہ باقی مؤنث الفاظ ہیں۔ درج ذیل الفاظ میں کس لفظ کا املا درست نہیں ہے؟ آفت کا، جبکہ الف مد کے ساتھ صحیح ہے۔ نمبر 10، ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا کیا ہے؟ یہ ایک کہاوت ہے۔ سوال نمبر 11، یگانہ چنگیزی کا اصل نام کیا ہے؟ یگانہ چنگیزی کا اصل نام مرزا واجد حسین ہے۔ سوال نمبر 12، خلیل الرحمن اعظمی کس یونیورسٹی میں پروفیسر تھے؟ خلیل الرحمن اعظمی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں پروفیسر تھے۔ جواب نمبر سی۔ سوال نمبر 13، درج ذیل میں سے کس شاعر کو تاریخ گوئی میں مہارت حاصل ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے عطا کاکوی۔ عطا کاکوی کو تاریخ گوئی میں مہارت ہے۔ سوال نمبر 14، ایک پھول کا مضمون ہو تو ... سے باندھوں، خالی جگہ کو پر کیجئے۔ اس کا صحیح جواب ہے 100 رنگ۔ ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھوں۔ یہ میر انیس کا شعر ہے۔ نمبر 15، وہ کون سی یونیورسٹی ہے جہاں احسان دانش نے مزدوری کی تھی؟ وہ پنجاب یونیورسٹی ہے جہاں احسان دانش نے مزدوری کی تھی۔ سوال نمبر 16، کہ رحیم کی شرافت شہر میں مشہور ہے، اس میں صفت کون ہے؟ اس میں شرافت صفت ہے۔ سوال نمبر 17، وہ امتحان میں کامیابی کے لیے محنت کر رہا ہے، اس میں فعل کیا ہے؟ کر رہا ہے، یہ فعل ہے۔ سوال نمبر 18، درج ذیل میں اس میں ظرف کون سا ہے؟ اس میں ظرف لال قلعہ ہے۔ سوال نمبر 19، چلو بھر پانی میں ڈوب مرنا کیا ہے؟ ڈوب مرنا یہ ضرب المثل ہے۔ سوال نمبر 20، درج ذیل میں واحد لفظ کون سا ہے؟
مندر یعنی بی نمبر صحیح جواب ہے۔ سوال نمبر 21، عمیق حنفی کہاں ملازمت کرتے تھے؟ جواب نمبر سی، آل انڈیا ریڈیو میں ملازمت کرتے تھے۔ سوال نمبر 21، اکبر الہ آبادی کہاں مدفون ہیں؟ جواب اس کا ڈی صحیح ہے، یعنی الہ آباد ہی میں اکبر الہ آبادی مدفون ہیں اور وہیں پیدا ہوئے ہیں۔ سوال نمبر 23، متشاعر کے معنی کیا ہیں؟ متشاعر کے معنی بناوٹی شاعر ہیں، یعنی جواب نمبر بی صحیح ہے۔ سوال نمبر 24، یوجینو مونتالے کس صدی کے شاعر ہیں؟ جواب سی صحیح ہے، 20ویں صدی کے شاعر ہیں۔ غالب کا مزار کہاں ہے؟ غالب کا مزار دہلی میں ہے۔ سوال نمبر 26، مرزا فرحت اللہ بیگ کے استاد کا نام کیا ہے؟ استاد کا نام ڈپٹی نذیر احمد ہے، جواب نمبر ڈی۔ سوال نمبر 27، راک فیلر کون تھا؟ راک فیلر امریکہ کا مشہور تاجر تھا۔ سوال نمبر 28، سید سلیمان ندوی کو ان میں سے کس زبان میں مہارت حاصل نہیں تھی؟ سید سلیمان ندوی کو سنسکرت میں مہارت حاصل نہیں تھی۔ سوال نمبر 29، انشائیہ کیا ہے کہ مصنف کا نام کیا ہے؟ انشائیہ کیا ہے کہ مصنف کا یعنی لکھنے والے کا نام وزیر آغا ہے، آپشن ڈی صحیح ہے۔ سوال نمبر 30، انشائیہ ہجرت میں مصنف نے مغرب کو کس کی علامت قرار دیا ہے؟ انشائیہ ہجرت میں مصنف نے مغرب کو غلامی کی علامت قرار دیا ہے، آپشن اے صحیح ہے۔ سوال نمبر 31، لفظ صورت کا مترادف کیا ہے؟ لفظ صورت کا مترادف یہاں پر بی صحیح ہے۔ صورت جب پہلے بولتے ہیں تو اس کے ساتھ مترادف لفظ سیرت استعمال کرتے ہیں، اگر شکل پہلے استعمال کرتے ہیں تو اس کے ساتھ صورت کا لفظ استعمال کرتے ہیں، تو صورت کے لیے مترادف لفظ سیرت ہے۔ سوال نمبر 32، انیس مرثیہ گو شاعر ہے، اس میں لاحقہ کون ہے؟ اس میں گو یعنی آپشن سی صحیح ہے۔ سوال نمبر 33، درج ذیل میں سابقہ لفظ کی نشاندہی کیجیے۔ درج ذیل میں سابقہ لفظ آپشن ڈی میں ہے لا، یعنی لا علم، یہ اس میں سابقہ لگا ہوا ہے۔ سوال نمبر 34، نیچے لکھے الفاظ میں اسم نکرہ یا اسم عام کون ہے؟ اس میں اسم عام پھل ہے، سوال نمبر بی یعنی جواب نمبر بی صحیح ہے سوال نمبر 34 کا۔ سوال نمبر 35، درج ذیل الفاظ میں اسم اعلیٰ کی مثال کون سا لفظ ہے؟ درج ذیل میں اسم اعلیٰ کی مثال گھڑی ہے، آپشن بی صحیح ہے۔ سوال نمبر 36، ذیل میں راسخ عظیم آبادی کے استاد شاعر کون تھے؟ استاد شاعر آپشن سی صحیح ہے، یعنی راسخ عظیم آبادی کے استاد شاعر میر ہیں۔ سوال نمبر 37، افسانہ ابراہیم سقہ میں کس گاؤں کا قصہ بیان کیا گیا ہے؟ سوال نمبر 37 کا جواب بی ہے، یعنی دھورن گاؤں کا قصہ بیان کیا گیا ہے۔ سوال نمبر 38، سید عزیز احمد کس افسانے کا کردار ہے؟ بھولے بسرے گیت، یعنی سوال نمبر 38 کا جواب آپشن سی صحیح ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد کی اہلیہ کا نام کیا تھا؟ سوال نمبر 39 کا آپشن سی صحیح ہے، یعنی زلیخا بیگم مولانا ابوالکلام آزاد کی بیوی یا اہلیہ کا نام تھا۔ سوال نمبر 40، کہ علی سردار جعفری کی پیدائش کس ریاست میں ہوئی تھی؟ علی سردار جعفری کی پیدائش اتر پردیش میں یعنی یو پی میں ہوئی تھی۔ سوال نمبر 41، اگر باہر اپس کے گھر سو موہن یک قدم نکلے، مصرع میں موہن سے
کیا مراد ہے؟ اس موہن سے مراد معشوق ہے، محبوب ہے۔ سوال نمبر 42، راسخ عظیم آبادی کا پورا نام کیا ہے؟ راسخ عظیم آبادی کا پورا نام شیخ غلام علی ہے۔ 42 کا آپشن سی صحیح ہے۔ سوال نمبر 43، درج ذیل شعراء میں قصیدہ گو کون ہیں؟ درج ذیل شعراء میں قصیدہ گو مرزا محمد رفیع سودا ہیں، یعنی 43 کا آپشن ڈی صحیح ہے۔ سوال نمبر 44، ساحر لدھیانوی کی وفات کہاں ہوئی؟ ساحر لدھیانوی کی وفات آپشن سی صحیح ہے، ممبئی میں ہوئی۔ سوال نمبر 45، مولانا نظام الدین پر قطع تاریخ کس موقع پر لکھا گیا؟ مولانا نظام الدین پر قطع تاریخ مسند نشینی کے موقع پر لکھا گیا، آپشن بی صحیح ہے۔ سوال نمبر 46، سرور کا پورا نام کیا ہے؟ سرور کا پورا نام رجب علی بیگ ہے، یعنی 46 کا آپشن بی صحیح ہے۔ سوال نمبر 47، ذیل میں سے کس کی پیدائش لاہور میں ہوئی تھی؟ سوال نمبر 47 کا سی آپشن صحیح ہے، یعنی راجندر سنگھ بیدی کی پیدائش لاہور میں ہوئی تھی، جبکہ منٹو کی پیدائش لدھیانہ میں ہوئی ہے۔ سلام بن رزاق کی پیدائش ایم پی مہاراشٹر میں ہوئی ہے، اور عمیق حنفی کی پیدائش اندور میں ہوئی ہے۔ سوال نمبر 48، کامل انقلاب کا نعرہ کس نے دیا؟ کامل انقلاب کا نعرہ جے پرکاش نارائن نے دیا۔ جواب ڈی صحیح ہے۔ سوال نمبر 49، جوش آزادی کے بعد کہاں چلے گئے تھے؟ جوش یعنی جوش ملیح آبادی آزادی کے بعد پاکستان چلے گئے تھے، 49 کا آپشن سی صحیح جواب ہے۔ سوال نمبر 50، ان میں سے کون سی نظم مجاز کی ہے؟ ان میں سی آپشن صحیح ہے، یعنی اسرار الحق مجاز کی نظم آوارہ ہے۔ سوال نمبر 51، وہ کل دہلی جائے گا، یہ جملہ کس زمانے سے تعلق رکھتا ہے؟ وہ کل دہلی جائے گا، یہ جملہ فعل مستقبل کے زمانے سے تعلق رکھتا ہے، یعنی فعل مستقبل ہے۔ سوال نمبر 52، مشتق کے معنی کیا ہیں؟ اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی، یعنی مشتق کے معنی نکلا ہوا کے ہیں۔ سوال نمبر 53، فعل کی جمع کیا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے فعل کی جمع افعال ہے۔ سوال نمبر 54، خار کی ضد کیا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے بی، یعنی گل۔ خار کی ضد اپوزٹ شبد گل ہے۔ سوال نمبر 55، اس کا نام فضل الرحمن ہے، لیکن فضلو کے نام سے مشہور ہے، اس میں فضلو کیا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے سی، یعنی عرف۔ فضلو عرف ہے۔ سوال نمبر 56، باغ و بہار کس فارسی قصے کا ترجمہ ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے بی، یعنی قصہ چہار درویش کا ترجمہ باغ و بہار ہے، جس کو میر امن دہلوی نے ٹرانسلیٹ کیا ہے۔ سوال نمبر 57، کہ بشن سنگھ کا کردار کس افسانے میں ہے؟ بشن سنگھ کا کردار افسانہ توبہ ٹیک سنگھ میں ہے، آپشن سی صحیح ہے۔ سوال نمبر 58، کہ جیلانی بانو کی جائے پیدائش کہاں ہے؟ جیلانی بانو کی جائے پیدائش بدایوں ہے، آپشن سی صحیح ہے۔ صحیح جواب آپشن سی ہے۔ سوال نمبر 59، غبار خاطر کیا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے، یعنی خطوط کا مجموعہ۔ غبار خاطر خطوط کا مجموعہ ہے۔
निसाब में शामिल गुफ्तगू क्या है? सवाल नंबर 60 का सही जवाब डी है। निसाब में शामिल गुफ्तगू एक नज्म है। ये 60 मारूजी सवालात थे। अब यहाँ से सेक्शन बी शुरू होता है। वो कुछ इस तरह से हैं कि सबसे पहले सेक्शन बी में पूछा जाता है कि दर्ज झेल उन्वानात में से किसी एक पर मजमून लिखिए। मजमून लिखने के लिए इसमें दिया जाता है, कुछ अशार की तशरीह के लिए दिया जाता है और एक पैराग्राफ यानी इक़्तिबास दिया जाता है जिसको सियाक़ व सबाक़ से लिखना होता है या फिर तलख़ीस करने के लिए दिए जाते हैं। और इसी तरह से फिर कुछ सवालात होते हैं, वो सारे सवालात भी हमको सॉल्व करने के लिए दिया जाता है। तो उसकी तरतीब कुछ इस तरह से है, वो देखिए। यहाँ पर दिया गया है मजमून लिखने के लिए तकरीबन 6 मजमून हैं, उनमें से एक पर लिखना है। इसी तरह से 3 अशार दिए गए हैं, 4 अशार दिए गए हैं, उनमें से किसी 2 की तशरीह करने को कहा गया है। यहाँ पर सवाल नंबर 3 में 2 पैराग्राफ दिए गए हैं, उनमें से किसी एक को सियाक़ व सबाक़ के हवाले से लिखने के लिए कहा गया है। इसी तरह से सवाल नंबर 4 में है अपने दोस्त को ख़त लिखना है या फिर अगर ऐसा नहीं तो अपने प्रिंसिपल के नाम एक दरख्वास्त लिखना है। अब यहाँ पर बहुत सारे सवालात दिए गए हैं जिनमें से सिर्फ 5 का आंसर आपको देना है। सवाल बहुत मुख्तसर से हैं, उनमें से 5 का जवाब आपको देना है मुख्तसर अंदाज में। तो इन सवालात पर एक नज़र आप भी डाल लीजिए। छठा सवाल जो थोड़ी तफसील से लिखने के लिए है, उनमें सिर्फ 3 का जवाब मांगा है कि किसी 3 सवालों के ही जवाब दीजिए जो आप आसानी से कर सकते हैं। और सवाल नंबर 7 में है तलख़ीस करने के लिए। अगर तलख़ीस नहीं कर सकते हैं यानी खुलासा नहीं लिख सकते हैं तो किसी एक सबक का खुलासा लिखिए। तो आप अपने अंदाज से इन सवालात को एक बार फिर देख लीजिए और फिर अपने अंदाज से इसको हल करने की कोशिश कीजिए।